مختصر حمد و ثنا کے بعد آج جمعے کی اس نشست میں ہم تمام دوست سورہ حج کے رکوع نمبر 4 کی روشنی میں حج کی تاریخ، حج کے مقاصد اور اس کی مصلحتیں، اور اسی کے ضمن میں عشر ذی الحج کے اعمال اور قربانی کے فلسفے کو بھی سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حج یہ کیا ہی کیوں جاتا ہے؟ اسلام کا جو قلعہ ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلے ستون کا نام ہے توحید باری تعالی اور محمدی رسالت۔ دوسرے ستون کا نام ہے نماز، تیسرے ستون کا نام ہے روزہ، چوتھے ستون کا نام ہے زکوٰۃ، اور 5ویں ستون کا نام ہے حج۔ تو اسلامی قلعہ ان 5 ستونوں پر کھڑا ہے۔ اگر ہم انسان کی موجودہ امتحانی زندگی کو ایک لفظ میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ لفظ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ انسان کی موجودہ آزمائشی زندگی معرکہ آدم و ابلیس ہے۔ حج عظیم عبادت ہے، یہ معرکہ آدم و ابلیس کی یاد دہانی ہے، معرکہ آدم و ابلیس کا تمثیلی پیرایا ہے۔ اور ہم اس رکوع کا مطالعہ کرتے ہوئے اسی معرکہ آدم و ابلیس کو قدم قدم پر پڑھیں گے، قدم قدم پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس رکوع کی پہلی آیت میں کہا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو الہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود بتایا کہ ہمارا بیت اللہ کن بنیادوں پر کھڑا ہوگا، ہمارا گھر کن بنیادوں پر قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ملت ابراہیمی کے مؤسس ہیں، کعبہ کے معمار ہیں، اسحاقی اور اسماعیلی نسلوں کے ابو الآباء ہیں۔ قرآن میں بڑے شاندار انداز میں ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ ترتیب زمانی کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نوح، ہود اور صالح علیہ السلام کے بعد ہے۔ توریت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے نوح علیہ السلام کی 8ویں پشت میں ایک شخص ہے نحور، اس کا ایک بیٹا ہے تارح، جس کو قرآن میں آزر کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تارح آزر کے گھر میں ہی جنم لیا ہے۔ اگر توریت کے اس بیان کو سچا مانا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 4000 سالہ قدیم ہے، اور کلدانیوں کی عراق پر حکومت ہے، بابل پر انہی کے تمدن کا راج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی تجویز کردہ زمین پر اللہ رب العالمین کا گھر بنایا ہے۔ قرآن میں اس گھر کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کئی ناموں سے قرآن میں اس گھر کو یاد کیا گیا ہے۔ کعبہ،
البیت، بیت العتیق، حرم، بیت الحرام، بیت المحرم، مسجد حرام، ان تمام ناموں سے کعبے کو، بیت اللہ کو یاد کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں دوستو، حجاج جو حج کرنے جاتے ہیں وہ اس بیت اللہ کی تعظیم کی غرض سے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو بیت اللہ ہے یہ مثابۃ للناس و امنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرکز بنایا ہے، انسانیت کا مرجع بنایا ہے۔ تو اس بیت اللہ کی تعظیم کی غرض سے حاجی احرام کی چادروں میں ملبوس ہو کر بیت اللہ جایا کرتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے جو آفاقی حاجی ہیں، مکہ سے باہر کے رہنے والے، وہ اپنی اپنی میقاتوں پر آتے ہیں۔ میقاتوں پر آ کر وہ احرام کی چادریں باندھتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے احرام کی چادروں میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف وضو کی حالت میں کرتے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ وہ معرکہ آدم و ابلیس کو یاد رکھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں اپنی فوج، رحمانی فوج کا سپاہی بنایا ہے، شیطان کے مقابلے میں ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جب اللہ کے رسول ہوتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو بیت اللہ کی تعظیم کی غرض سے حاجی حج کرنے جاتے ہیں، جو کہ انسانیت کا مرکز ہے، جو انسانوں کے لیے مرجع ہے، ماوا ہے۔ اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے تو میں بتا سکوں، حاجی قدم قدم پر رحمانی فوج کا حصہ بن کر معرکہ آدم و ابلیس کے میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں اور شیطان سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حاجی حج کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے جو متوارث اعمال چلتے آ رہے ہیں، حاجیوں کو ان اعمال کا ہم نوا بنایا جائے۔ چونکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام یہ ملت حنیفی کے پیشوا ہیں۔ حاجی حج اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں چند اعمال میں ایک حالت کے اندر کر دیا جائے، چونکہ یہ سارے کے سارے رحمانی فوج کا حصہ ہیں۔ جو دوست حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ حج کا آغاز ہوتا ہے 8 ذی الحج سے، جسے یوم التربیہ کہا جاتا ہے۔ حاجی اس دن احرام کی چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں، مینا کے میدان میں پہنچتے ہیں، ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک 5 نمازیں حاجی مینا کے اندر ادا کرتے ہیں۔ یہ پہلا مورچہ ہے حاجیوں کا جو شیطان کے مقابلے میں انہوں نے قائم کیا ہے۔ اگلے دن کی جو صبح ہے وہ ہے 9 ذی الحج، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ حاجی مینا سے آگے 10 کلومیٹر جو عرفے کا میدان ہے اس کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ حاجی میدان عرفہ میں پہنچتے ہیں، وہاں امام کا خطبہ سنتے ہیں، ظہر عصر کی نماز جمع اور قصر کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک وقوف عرفہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور وقوف عرفہ کا مطلب کیا ہے؟ خالق اور مالک کے سامنے گریہ ازاری کرنا، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دینا، اپنی آنکھوں کو نم کر دینا،
جہاں جہاں انسان شیطان کے مقابلے میں شکست خوردہ ہو گیا ہے، جہاں جہاں اس جنگ میں انسان شیطان کے سامنے بے بس ہو گیا ہے، اللہ کے سامنے، خالق کے سامنے ہاتھ اٹھا کر استقامت کی دعا کرنا اور پچھلے گناہوں پر خالق اور مالک سے معافی مانگنا، تو گریہ وزاری کے لیے وقوف عرفہ ہوتا ہے۔ اور جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، حاجی میدان عرفہ سے 5 کلومیٹر پیچھے آتے ہیں مزدلفہ، جس کا قرآنی نام مشعر حرام ہے۔ وہاں حاجی مغرب عشاء کی نماز جمع کے ساتھ، قصر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں۔ اگلے دن کی صبح جو 10 ذی الحج ہے، جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، حاجی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر مستحب بنیادوں پر وقوف مزدلفہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، حاجی وقوف مزدلفہ کرتے ہیں، پھر حاجی رخت سفر باندھتے ہیں مینا کی طرف۔ مینا آ کر حاجی کیا کرتے ہیں؟ 3 کام کرتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حجامت بنواتے ہیں۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، چاہے سر منڈوا لیں کہ ان کی مرضی پر منحصر ہے، اس کا سادہ ثواب ہے، چاہے وہ بال ترشوا لیں جس کی قرآن نے اور محمد الرسول اللہ نے اجازت دی ہے، اس کا ثواب کم ہے۔ اس کے بعد حاجی نہاتے دھوتے ہیں، احرام سے آزاد ہو جاتے ہیں، گھر کے کپڑے پہن لیا کرتے ہیں، بیت اللہ پہنچ جایا کرتے ہیں، وہاں طواف زیارت یا طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی مینا آ جاتے ہیں۔ ایام تشریق کے 3 دن 11، 12، 13 ذی الحج میدان مینا میں گزارتے ہیں، اور ان تینوں دنوں میں تینوں جمرات کو وہ کنکریاں مارتے ہیں، چاہے جمرہ عقبہ ہو، جمرہ اولا ہو، جمرہ وسطیٰ ہو، ایسا ہی۔ تو آپ یوم الترویہ سے شروع کریں اور ایام تشریق کے آخر تک آئیں، 8 ذی الحج سے شروع کریں اور 13 ذی الحج تک آئیں۔ آپ کو تمام حجاج رحمانی فوج کے سپاہی دکھائی دیں گے، اور سامنے مد مقابل جو فوج ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس۔ وہ کون ہے؟ شیطان۔ تو حاجی جو حج کرتے ہیں وہ مارکہ آدم و ابلیس کی یاد دہانی کے لیے، مارکہ آدم و ابلیس کو تمثیلی پیرائے میں پیش کرنے کے لیے، یعنی ہم انسانوں کی زندگی کا نام ہی یہی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ حج ہر شخص پہ فرض نہیں ہے، صرف اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بیت اللہ کا حج صرف اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ تو ہر مسلمان تو حج نہیں کر سکتا، اس موقع پر رحمانی فوج کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن ہمارے خالق نے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں کو جو اپنے گھروں میں ہیں، اپنے شہروں میں ہیں، مارکہ آدم و ابلیس کا حصہ بنا کر، رحمانی فوج کا سپاہی سمجھ کر میدان مارکہ میں اتار دیا ہے۔ یعنی ہمیں بھی گھر بیٹھے، ہمیں بھی اپنے شہروں میں رہتے ہوئے حاجیوں سے مشابہت پیدا کرنے کا موقع اللہ نے فراہم کر دیا ہے، اس کے رسول نے فراہم کر دیا ہے۔ اللہ کے بندو، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی وہ معروف روایت ہے نا، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو اتنی محبوب ہیں کہ ان 10 دنوں کے علاوہ وہی نیکیاں کوئی کرے، رب العالمین کو وہ اتنی محبوب نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، صحابی نے فوراً سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول، اگر ان 10 دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں
اگر ہم نے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لیا ہو کیا وہ بھی افضل نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں. یعنی ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں آپ نے دیگر دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کیا. دیگر دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ ان دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں نکلا، اس نے اپنی جان بھی لٹا دی، اپنا مال بھی لٹا دیا. تو اللہ رب العالمین نے موقع دیا نا، گھر بیٹھے ہم رحمانی فوج کے سپاہی بن گئے اپنے شہروں میں رہتے ہوئے. مستند احمد کی روایت ہے نا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے توجہ دلائی اپنی امت کی کہ جب عشرہ ذی الحج کا ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک صبح ایک ایک رات قیمتی ہے، تو اسے قیمتی بناؤ. کس طرح؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. جس قدر ہو سکے اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کی تحلیل سے، اللہ رب العالمین کی تکبیر سے، اللہ رب العالمین کی کبریائی سے بلند رکھو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. ہم یہاں ورد کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں رہتے ہوئے، لیکن ہمارا خالق ہمیں حاجی سے مشابہت دے رہا ہے، ہمارا رسول ہمیں حاجی سے مشابہت دے رہا ہے. یہی وجہ ہے رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا جوش اور جذبہ دیکھنے کے قابل تھا. بخاری کتاب العیدین کی روایت ہے نا، ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما عشرہ ذی الحج میں بازار میں نکل جاتے تھے. ظاہر ہے کہ بازار کا معاملہ ہی الگ ہوتا ہے، وہاں لوگوں کی ذہنیت، وہاں لوگوں کی سوچ، وہاں لوگوں کی مصروفیت ہی الگ ہوتی ہے. وہ بازار میں نکل جاتے تھے اور بغیر کسی سے کہے، بغیر کسی سے کچھ کہے، یکبران، وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے لگتے تھے. وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا. تھیوری کم کام کرتی ہے، پریکٹیکل زیادہ اثر کرتا ہے. وہ کسی سے کہتے نہیں تھے، بس جا کر اللہ رب العالمین کی کبریائی بلند کرنا شروع کرتے تھے. ان کی دیکھا دیکھی بازار کے سارے لوگ، چاہے وہ بیچنے والے ہوں چاہے وہ خریدنے والے ہوں، وہ بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے لگتے تھے. تو دوستو، ہماری زندگی اور حاجی کی زندگی یہ معرکہ آدم و ابلیس کی یاد دہانی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. شیطان ہمہ وقتی دشمن ہے، ہمہ جہتی دشمن ہے. اس کے وار طرح طرح کے ہیں، ہر سمت سے ہیں. قرآن اسی پر متربع کر رہا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات اسی کی طرف توجہ دلا رہی ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک روایت جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی شہوانی جذبات شامل نہ ہوا، اس کے اندھے جذبات دخل انداز نہ ہوئے، جب وہ واپس آئے گا تو ایسا ہوگا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. لیکن اس حدیث کا مطالعہ آپ تھوڑے گہرائی سے کریں نا جا کر. میں نے کہا حاجی حج اس لیے کرتا ہے، یہ معرکہ آدم و ابلیس ہے. یہی وجہ ہے، آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 کا مطالعہ کریں. رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم اور متعین ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے، حج کی نیت رکھتا ہے، اسے چاہیے نہ تو اپنی شہوانیت سے وہ مغلوب ہو، نہ اپنے اندھے جذبات سے مغلوب ہو کر خدا کی نافرمانی کرے، اور نہ اپنی انانیت کا شکار ہو کر جھگڑا اور فساد مچائے. پھر اسی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جب تم حج کے لیے نکل رہے ہو تو تمہارے پاس جو اصل زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے.
خدا خوفی. پیسہ اصل چیز نہیں ہے، ڈالر اصل چیز نہیں ہے، ریال اصل چیز نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. جب تم حج کی نیت کر چکے ہو، حج کا ارادہ باندھ چکے ہو، گھر سے تم نے نکلنا ہے، تو پھر اصل جو چیز تم نے گھر سے لے کر نکلنی ہے اور پورے سفر میں جس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے وہ ہے خدا خوفی، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ڈر. کیوں کہا جا رہا ہے یہ بات؟ اس لیے کہ حج مارکہ آدم و ابلیس ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا ہے من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس کے حج میں کوئی شہوانی جذباتیت نہیں تھی، اس کے حج میں کوئی اندھے جذبات نہیں تھے، اس کے حج میں کہیں بھی اس کی انانیت کو دخل نہیں تھا. رجع کیوم ولدتہ امہ، جب وہ حج سے واپس آتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. تو حج مارکہ آدم و ابلیس کی یاد دہانی ہے. اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے تو میں اپنی بات مزید آگے جا کر سمجھا سکوں. حاجی حج کیوں کر رہا ہے؟ حاجی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دین حق کا پیرو ہے. حاجی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ خدا پرست ہے. حاجی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر گزار ہے. حاجی حج اس لیے کر رہا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ملت حنیفی کا تابع ہے، متبع. جس رکوع کی روشنی میں سورہ حج اس کا رکوع نمبر 4 میں گفتگو کر رہا ہوں، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. حاجی وہاں آ جائیں جہاں ان کے لیے نفع کا سامان موجود ہے. حاجی کے لیے اصل نفع ہے کیا؟ انسانیت کا نفع، آدمیت کا نفع، روحانیت کا نفع، اخلاقیات کا نفع، اور کسی درجے میں مادی نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے، کسی درجے میں تجارتی نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے نکلتا ہے. حاجی جب نکلتا ہے گھر سے وہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ رحمانی فوج کا سپاہی ہے، اور اس کا مقابلے پر جو فوج کھڑی ہے وہ شیطانی فوج ہے، وہ ابلیسی فوج ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا. میں نے آپ سے کہا جتنے بھی آفاقی حاجی ہوتے ہیں یعنی مکہ سے باہر کے رہنے والے، وہ اپنی اپنی میقاتوں سے احرام باندھتے ہیں. یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ احرام باندھتے ہیں. یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، یہ بیت اللہ کی عزت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے. مدینہ والوں کی میقات وہی ہے. نبی علیہ السلام نے وہاں سے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد آپ نے 2 گانا ادا کی. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک ایک جملے پر اللہ کی قسم کوئی صاحب علم یہاں کھڑا ہو گفتگو کرے آپ سے، بہت ہلکا نہ لیں. کیا کہہ رہا ہے حاجی؟ لبیک اللہ حاضر ہوں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا. اللہ جان بھی آپ کی آپ کے حوالے، اللہ مال بھی آپ کا آپ کے حوالے. جو انعامات اللہ آپ نے کیے، جو احسانات آپ نے کیے، وہ سب آپ کے ہیں، آپ کے حوالے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ تیری ذات، صفات، تیرے حقوق، تیرے اختیارات میں کوئی شریک نہیں. ہم تیرے لیے ہیں، تعریف تیرے لیے ہے،
شکر تیرے لیے ہے، والنعمہ، اللہ یہ سارے نعمتیں تیری تو ہیں، وَلَكَ الْمُلْكُ، بادشاہت آپ کے پاس ہے، کائنات کے شہنشاہ ہیں آپ، بے تاج بادشاہ ہیں آپ، کوئی شریک نہیں ہے اللہ۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے سارے حاجی لمبے لمبے سفر کرتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں؟ بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ تو یہاں حاجی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دین حق کے پیروکار ہیں، ملت حنیفی کے متبع ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھے اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو شرک کے شائبے سے بچائے۔ جس رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ گفتگو کی ہے، حاجی جاتا ہی خدا پرست بن کر ہے، اللہ کے بندو، اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک کر دینا ایسا ہے گویا کہ آسمان فطرت سے گر پڑنا، فطرت کے آسمان سے گر پڑنا۔ اب جب فطرت کے آسمان سے کوئی انسان نیچے گرے گا تو وہ بے لنگر کا جہاز ہے، کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتا ہے، وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے، ہوائیں اسے اڑائے اڑائے پھریں گی اور وہ پاش پاش ہو جائے گا، اس کی فطرت، اس کی انسانیت دم توڑ دے گی، اس کا گلا گھونٹ جائے گا۔ تو حاجی حج اس لیے کرتا ہے، خدا پرست ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، یہ حج معمولی عبادت نہیں ہے۔ کاش کہ اسلامی دنیا کا مسئلہ بڑا بھیانک ہے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب معاشرہ ٹوٹ کا شکار ہوتا ہے، ہر انسان اپنے حصے کا کام کرتا ہے لیکن اپنی ذات کو ضرور سدھارتا ہے، ورنہ OIC کے فورم سے اس حج کے اجتماع کو اللہ کی قسم کیا انقلابی شکل دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو کون سا دنیا کا خطہ ہے، روئے زمین کا، خشکی کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں سے انسان ٹوٹ ٹوٹ کر لمبی مسافتیں طے کر کے یہاں نہ آتا ہو۔ آتے ہیں، حج کیا، مناسک حج ادا کیے، بوریا بستر پیٹا، واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی، بات معاملہ ختم۔ نہیں دوست، اس رکوع کا مطالعہ کریں آپ۔ حجاج حج اس لیے کرتے ہیں، حجاج احرام کی چادریں اس لیے باندھتے ہیں کہ عالم انسانی اور عالم اسلامی اس کا بہتر تعلق قائم ہو جائے، یعنی یہاں اس عظیم تر اجتماع میں انسانی اخوت بھی دکھائی دے، اسلامی اخوت بھی دکھائی دے، محمد الرسول اللہ کے الفاظ میں ہر طرح کا جو تعصب ہے وہ مٹ جائے، ذاتیات ختم ہو جائیں، نہ یہاں کوئی عربی ہو نہ عجمی ہو، نہ گورا ہو نہ کالا ہو، نہ ایشیائی ہو نہ افریقی ہو، سب اولاد آدم ہو، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہو، اور سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہو، ایک ہی ورد ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں مطالعہ کرواؤں آپ کو، اسی رکوع کی دوسری آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ بنا لیا۔ اب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، بیت اللہ بن چکا ہے، انسانیت کا گھر بن چکا ہے، آپ لوگوں کو آواز دے دیں، ندا لگا دیں، لوگ حج کے لیے آئیں گے، پیادہ آئیں گے، پیدل چل کر، ایسی اونٹنیوں اور گھوڑوں پر آئیں گے جو لاغر ہو چکے ہوں، کمزور ہو چکے ہوں۔ یاد رکھیں، حاجی کوئی کمزور اونٹنیوں یا کمزور گھوڑوں پر نہیں آئے گا،
سفر تو لمبا ہوگا، تھکا دینے والا، توڑ دینے والا۔ حاجی جب گھر سے چلا تھا اونٹنی ہٹی کٹی تھی، گھوڑا مضبوط، لیکن لمبے سفر سے جب بیت اللہ پہنچا حاجی، اب گھوڑا بھی کمزور ہو چکا، اونٹنی بھی کمزور ہو چکی۔ اے ابراہیم تم حج کا اعلان کرو، ندا لگاؤ، لوگ دور دراز مقامات سے آئیں گے، لوگ ایسے راستوں سے چل کر آئیں گے، ان کے چلنے سے راستے گہرے ہو جائیں گے۔ آج اگر 21ویں صدی میں اس آیت کی تفسیر اور تعبیر کوئی دیکھنا چاہے نا، ابھی جائے جدہ ایئرپورٹ پر ڈیرے ڈال لیں آپ، مدینہ کے ایئرپورٹ پر ڈیرا ڈال لیں آپ، ہر منٹ میں فلائٹس اتر رہی ہیں، حاجیوں کے قافلے رواں دواں ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو آج سے 4000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جاری کی تھی۔ یہ حج کا اجتماع، یہ انسانیت کا آوازہ ہے، یہ اسلامیان کا آوازہ ہے۔ سمجھے تو صحیح۔ ایک روایت کی طرف توجہ دلاؤں، بخاری مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا افضل عمل ہے۔ اس نے کہا ثم ماذا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے بعد؟ آپ نے کہا حج مبرور، مقبول حج۔ روایت کا کانٹیکسٹ دیکھیں آپ، رسول اللہ نے مقبول حج کو ایمان باللہ کے ساتھ ملایا ہے، ایمان بالرسول کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ کے رسول نے حج کی عبادت کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ملا کر پیش کیا ہے۔ اتنا عظیم عمل ہے یہ۔ اب حج مقبول یا حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ بہت ساری باتیں کہی گئی۔ میں مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے حج مبرور کی جس تعبیر سے اتفاق کرتا ہوں، حج مبرور یا حج مقبول اس حج کو کہا جاتا ہے جس حج کے بعد حاجی کی زندگی بدل جائے۔ وہ حج حج مقبول، وہ حج حج مبرور ہے۔ میں نے اپنے جمعے کے آغاز میں دوستوں کی توجہ دلائی تھی، میں نے کہا تھا حج فرض عبادت ہے لیکن سب پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اب وہ کروڑوں لوگ جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور وہ ہزاروں یا لاکھوں لوگ جو استطاعت تو رکھتے ہیں لیکن مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور ریزن سے جا نہیں سکتے، وہ کیا کریں؟ تو اللہ اور اس کے رسول نے گھر بیٹھے، اللہ اور اس کے رسول میں شہروں میں رہتے ہوئے ہم سب مسلمانوں کو حاجی کی مشابہت دے دی ہے۔ بالکل حاجی کی مشابہت۔ اللہ کے بندو، 10 ذی الحج کو جو ہم عید الاضحیٰ یا نماز اضحیٰ ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حاجیوں سے مشابہت۔ حاجی 10 ذی الحج کو 4 عظیم اور بڑے کام کرتے ہیں، ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ 10 ذی الحج کو اپنے دن کا آغاز اللہ رب العالمین کے نام سے کرتے ہیں، رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کے بعد گھر بیٹھے اپنے شہروں میں رہتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، یہ بھی حاجیوں سے مشابہت ہے۔ اس بات کو تمام دوست یاد رکھیں، ملت حنیفی میں، ملت ابراہیمی میں نبی علیہ السلام سے پہلے عید الاضحیٰ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ملت حنیفی، ملت ابراہیمی میں جو عید الاضحیٰ کا تصور دیا ہے وہ ہمارے رسول نے دیا ہے۔ اس سے پہلے عید الاضحیٰ کا تصور نہیں تھا، ہمارے رسول نے دیا۔ کیوں دیا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو سامنے رکھ کر۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو
حنیفی ملت کا پیشوا سمجھتے ہوئے قربانی اللہ کے رسول سے پہلے صرف مینا میں ہوتی تھی، مینا سے باہر نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی قربانی ہمارے گھروں میں لے کر آئے، ہمارے شہروں میں لے کر آئے، تاکہ ہم گھر بیٹھے اپنے شہروں میں رہتے ہوئے حاجیوں کی مشابہت اختیار کر جائیں۔ ہم بھی مارکہ آدم و ابلیس میں رحمانی فوج کے سپاہی بن جائیں۔ سارے حاجی احرام کی حالت میں رحمانی فوج کے سپاہی ہیں، ہم گھر بیٹھے اللہ رب العالمین کی کبریائی کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی بڑائی کرتے ہوئے رحمانی فوج کا حصہ ہے۔ سمجھیں ان باتوں کو۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے نا۔ یہاں ایک بات آپ تمام دوست صاحب علم میں یاد رکھیں، جب بھی مسئلے کی قانونی حیثیت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہوگی، اس مسئلے کی قانونی حیثیت کے تعین میں فقہا کا اختلاف ہوگا۔ وطر کے درمیان اختلاف ہوا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے واجب کہتے ہیں، باقی ائمہ اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے میں اس کی کوئی قانونی حیثیت ثابت نہیں ہے تو فقہا کا اختلاف ہوا کہ قانونی پوزیشن کیا ہے اس کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مطالعے کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے یہ واجب ہے، لیکن دیگر ائمہ انہوں نے کہا نہیں یہ سنت مؤکدہ ہے، ہم بھی اسے سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ اختلاف فقہا کے درمیان ہو جاتا ہے، آپ کے ججز کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں، ان کے درمیان ایک آرٹیکل کی تعبیر و تشریح میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، میرا جو مسئلہ جب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوستو، قربانی کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے۔ اس کو نا تھوڑا ٹھنڈے انداز سے سمجھیں، تمام مسلمان ٹھنڈے انداز سے اس بات کو سمجھیں نا، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ جن دوستوں نے اس کا نصاب متعین کرنے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے علمی ٹھوکر کھائی ہے۔ دیکھیں، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق کس سے تھا؟ ریاست سے، تو زکوٰۃ کا نصاب بتا دیا۔ حج فرض ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں تھا، تو اس کا نصاب نہیں بتایا۔ چونکہ ہر صاحب استطاعت خود یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ حج کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ بالکل یہی معاملہ قربانی کا ہے کہ قربانی وہ کرے گا جو صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نصاب نہ مذہب نے دیا، نہ رسول نے دیا، نہ خدا نے دیا۔ لہٰذا ہر صاحب استطاعت خود یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا کہ وہ قربانی کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں۔ میں بڑے اللہ کی قسم اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں صرف دعوت ہی دے سکتا ہوں، تمام علماء فقہی اختلاف سے باہر آئیں۔ اللہ کے بندوں، کب تک ہمیں فقہوں میں پھنسا کے رکھو گے آپ؟ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس کو دین اسلام کا مسئلہ سمجھ کر ہی بیٹھیں، آپ نظر ثانی کریں، ریویو کریں۔ چونکہ ہوا کیا، جب آپ نے قربانی کے لیے ایک نصاب دے دیا، اس میں انتہا پسندی یہ آ گئی، ایک چھت کے نیچے ماں باپ بیٹا بیٹی 4 افراد ہیں اور چاروں اپنی جگہ صاحب استطاعت ہیں۔ آپ نے کہا چاروں پر قربانی واجب ہے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ اب ہوا کیا، قربانی ایک تماشا بن گئی، قربانی ایک فیشن بن گئی۔ جو لوگ پیسے والے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے گا میرے باتوں سے، جو پیسے والے ہیں انہوں نے جمگٹھا لگانے کے لیے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ٹینٹ لگایا، خوب لائٹنگ کی، جانوروں کو دلہن کی طرح سجایا، کیمرے سج گئے، کیمرے لگ گئے، مذاق بن گیا۔ قربانی نام کس چیز کا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی کیسے آ سکتا ہے؟
تو لہٰذا علماء کرام کو بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اب قربانی چونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ میں اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو بعد میں کروں گا کہ ایک گھرانے کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے بس، دلائل میں بعد میں دوں گا۔ مسلم کی ایک روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میڈھے کو، دمبے کو لٹایا، اس کے گلے پر چھری پھیری تو اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ آپ کے نام سے اس کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں، میری طرف سے قبول کر، میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر، اور میری پوری امت کی طرف سے یہ قربانی قبول کر۔ تو تمام گھر والوں کی طرف سے یا ایک فیملی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے، اس کے علاوہ مزید قربانیاں نہیں ہیں۔ صرف اگر 2 منٹ مجھے دے تو میں توجہ دلا سکوں نا۔ دیکھیں میں نے بات کیا کہی ہے، میں نے کہا ہماری اس زمینی زندگی کو جس لفظ میں سمیٹ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ معرکہ آدم و ابلیس۔ اللہ کی قسم ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ ہمارے ہاں فقہی مسائل میں الجھایا گیا، فقہی جھگڑوں کی نظر ہمیں کر دیا گیا، زیادہ ہم نے تیر مارا تو اعمال کے فضائل بتا دیے گئے۔ اللہ کے بندو، ہر چھوٹی بڑی نیکی کا اخلاقی نتیجہ ہے، اس اخلاقی نتیجے کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی۔ یہی وجہ ہے میں نمازی ہوں لیکن معاشرہ نہیں بدل رہا، ہم روزے دار ہیں معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی، اربوں روپے کی قربانی ہم کر دیں گے لیکن معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ وجہ یہ ہے ہم صرف ثواب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں ثواب کی دوڑ میں لگا دیا گیا ہے، لیکن اس چھوٹی بڑی نیکی سے جو ہماری اخلاقی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے تھی، جو ہماری عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، وہ نہیں لا سکے۔ ہوا کیا؟ ایک سیاستدان کے پاس شیطان آتا ہے، وہ اسے بہکاتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ مسلم سیاستدان شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ ایک بزنس مین کے پاس ابلیس آتا ہے، ابلیس اسے غلط راستے پہ ڈالتا ہے کہ تم ٹیکس کیسے بچا سکتے ہو، تم مال زیادہ کیسے کما سکتے ہو۔ وہ بزنس مین مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھ سکا، وہ بہک جاتا ہے، وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ ایک درویش کے پاس ابلیس آتا ہے، بہکاتا ہے، درویش بھی بہک جاتا ہے، سب بہکے ہوئے ہیں نا، چونکہ ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہم سانس لے رہے ہیں یہ معرکہ آدم و ابلیس ہے۔ ہم سب مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد رحمانی فوج کے سپاہی ہیں، اور ہمارے مد مقابل جو فوج کھڑی ہے وہ ابلیس اور شیطان کی فوج ہے۔ ہم نے سمجھا نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلامی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسلامی زندگی کے علاوہ اللہ کے رسول نے حج کیے ہیں، ثابت ہے یہ، لیکن اسلامی زندگی 23 سالہ، اس میں اللہ کے رسول نے ایک ہی حج کیا۔ اس حج میں اللہ کے رسول نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر ایک خطبہ دیا تھا، نمرہ کے میدان میں، عرفہ کے میدان میں۔ میں صرف 2 منٹ لے کے توجہ دلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل دے، موقع دے دے زندگی بدلنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر یہ خطبہ پڑھنا چاہے نا، مشکات میں ایک باب ہے، باب قصۃ حجۃ الوداع، اس کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا اس میں 5 ہدایات اہم ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے کہا ہر انسان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ کب کہا؟ جس کے بعد اللہ کے رسول 3 مہینے زندہ رہے ہیں، بس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حجۃ الوداع سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا چکا تھا، رسول آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ ہمارے مہمان بننے والے ہیں، ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے تمام شہروں میں اعلان کر دیا تھا تمہارا رسول حج پر جا رہا ہے، جو جا سکتا ہے رسول کے ساتھ حج کر لے، چونکہ اس کے بعد براہ راست رسول سے سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 1,40,000 لوگ، اور اللہ کے رسول اس موقع کا انتخاب کر کے
اس موقع کا استعمال کر کے بتا رہے ہیں۔ پہلی بات، ہر انسان کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ ہے۔ نمبر 2، رسول نے کہا سود اس کے پیروں تلے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے بجٹ کا بیشتر حصہ 3 مدوں میں خرچ ہوتا ہے: قرضے، قرضوں پر موجود سود اور دفاع۔ آپ کا سارا بجٹ ان 3 مدوں پہ خرچ ہو جاتا، آپ کے لیے بچتا ہی نہیں ہے کچھ۔ پاکستانی قوم 97,000 ارب کی مقروض ہے۔ آپ کا پیٹرول 415 میں کیوں ہے؟ چونکہ قرضے واپس کرنے ہیں، قرضوں پر سود واپس کرنا ہے۔ رسول نے کہا تھا سود اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے کہی تھی، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک رکھو، اچھا سلوک رکھو، وہ تمہاری زندگی میں تمہاری لائف پارٹنر ہیں۔ چوتھی بات رسول نے کہی تھی، کان کھول کر سن لیں، رسول نے کہا اپنے بعد تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم سب اس چیز پر قائم رہو گے فلاح پا جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور آخری بات، دل تھامے دوست، اللہ کی قسم دل تھامے۔ رسول نے آخر میں کیا کہا؟ 1,40,000 کا اجتماع ہے، صحابہ موجود ہیں۔ رسول نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ، اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا آپ کے بارے میں جو ہم سے پوچھے گا ہم کہیں گے محمد الرسول اللہ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، نبوت کا حق ادا کر دیا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ انگلی اٹھا کر، اے اللہ جو آپ نے پیغام مجھے دیا تھا انسانوں تک پہنچا چکا ہوں، اے اللہ جو دعوت آپ نے میرے حوالے کی تھی انسانوں تک پہنچا چکا ہوں۔ تو دوستو یاد رکھیں، محمد الرسول اللہ اپنی نبوت کی حجت ہم پہ تمام کر چکے ہیں، اپنی رسالت کی حجت ہم پر تمام کر چکے ہیں۔ قرآن زندہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، محمد الرسول اللہ کی صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو نہ بدلوں، معاشرہ اپنے آپ کو نہ بدلے، سیاست اپنے آپ کو نہ بدلے، سماج اپنے آپ کو نہ بدلے، اور اگر بزنس اپنے آپ کو نہ بدلے، کاروبار اپنے آپ کو نہ بدلے، تو کل قیامت کے دن خالق اور مالک کے سامنے ہم جواب دہ ہوں گے اور رسول کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔